بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے۔ کبھی قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا خطاب عمومی ہوتا ہے، یا ایھا الانسان کہہ کے، اس کے مخاطب کافر بھی ہوتے ہیں اور ایمان والے بھی ہوتے ہیں، اور کبھی اللہ رب العزت کا خطاب خصوصی ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ایمان والوں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، اے ایمان والو، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ اللہ ہم تیری بات مانیں گے، ان کو حکم دیا۔ جو ایمان نہ لائے اس کو اتقوا اللہ کہنا ہی فضول۔ اتقوا اللہ اسے کہیں گے جو آمنو تو ہو۔ ایک آدمی آمنو نہیں ہے، ایمان لایا نہیں، اسے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تلاوت کرو۔ پہلے قرآن کو مانے پھر اسے کہو قرآن کی تلاوت کرو۔ پہلے نماز مانے پھر کہو نماز پڑھو۔ پہلے روزہ رکھے اور مانے اور پھر کہو روزہ رکھو۔ ایک نام ہے ایمان کا اور ایک نام ہے اسلام کا۔ ماننے کا نام ایمان ہے اور عمل کرنے کا نام اسلام ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ التصدیق بجمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان تمام کو مان لینا، اس کا نام ہے ایمان، اور ان پر عمل کرنا، اس کا نام ہے اسلام۔ حدیث جبرائیل میں ہے، جبرائیل اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام۔ حضور فرمائے اسلام کسے کہتے ہیں؟ مفتی اجمل اٹھ جاؤ نا، سو تو نا، اٹھ جاؤ۔ اٹھنے کا معنی نہیں کہ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، اٹھنے کا معنی ہے کہ نیند سے اٹھ جاؤ۔ اخبرنی عن الاسلام، فرمائے اسلام کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں 5 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے کہے۔ نمبر 2، فتقیم الصلاۃ، نماز ادا کرو، وتؤتی الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اگر طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ تو اسلام کے جواب میں کتنی چیزیں آئیں؟ 5 کون سی ہیں؟ کلمہ پڑھنا، آسان بات کریں نا، پہلی بات کیا ہے؟ کلمہ پڑھنا۔ اکثر آپ حضرات کو پتہ ہے، گزارش کیا کرتا ہوں، کسی بھی حدیث اور آیت مبارکہ کا ترجمہ اتنا آسان کریں کہ عام بندہ بھی سمجھے۔ اب آپ کے نمبر 1 شہادتین، تو پھر شہادتین کا ترجمہ کرو۔ صاف صاف عوام کیا سمجھتی ہے؟ نمبر 1 کیا ہے؟ زبان سے کلمہ پڑھنا، یہ پہلی بات۔ نمبر 2، نماز کی پابندی کرنا۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ پھر آپ قائم کرنے کا ترجمہ کرو کہ قائم کرنے کا مطلب کیا ہے، تو صاف صاف کیا ہے؟ تو نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا، اور طاقت ہو تو بیت اللہ کا حج ادا کرنا۔ ان 5 چیزوں کا نام ہے اسلام۔ اور پھر پوچھا اخبرنی عن الایمان، حضور بتائیں ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں 6 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ 6 چیزیں فرمائی۔ نمبر 1، اللہ کو ماننا۔ نمبر 2، فرشتوں کو ماننا، کتابوں کو ماننا، آسمانی کتابوں، اللہ کے رسول و نبیوں کو ماننا، قیامت کے دن کو ماننا، اور تقدیر کو ماننا، محدث بنوری رحمہ اللہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی 5 چیزوں کو ایک تومنہ سے بیان فرمایا
اور تقدیر کی باری ہے تو میں نہ پھر لائے. بات سمجھے؟ مانی کتنی چیزیں ہیں؟ 6. پہلے کیا فرمایا؟ اللہ کو مانو، اللہ کے فرشتوں کو مانو، اللہ کے نبیوں کو مانو، آسمانی کتابوں کو مانو، قیامت کے دن. اب میں نے ایک بار فرمایا اللہ، رسول، کتابیں، قیامت، آخرت کو مانو اور تقدیر کو مانو. تو تقدیر کے اوپر میں نے الگ چڑھایا. کیوں؟ اس لیے کہ باقی چیزوں کو ماننا بہت آسان ہے، جلدی سمجھ آتی ہیں. تقدیر کو ماننا بہت مشکل ہے کہ سمجھ نہیں آتی. باقی چیزیں سمجھنی بہت آسان ہے اور تقدیر کو سمجھنا بہت مشکل ہے نا. اس پہ میں نے پھر چڑھایا کہ نہ سمجھ آئے تو پھر بھی مانو، نہ سمجھ آئے تو پھر بھی مانو. تقدیر کا سمجھنا کافی حد تک مشکل ہے. فرشتوں کا سمجھنا بہت آسان ہے. ایک مخلوق ہے جو ہم نے دیکھی نہیں، اس کو مان لیں. اللہ پاک جیسے حکم دیتے ہیں ویسے کرتے ہیں، نور سے بنی ہے، بہت آسان ہے. آسمانی کتابوں کو مان لیں، سمجھنا بہت آسان ہے. رسولوں کو مانے، سمجھنا بہت آسان ہے. قیامت کو مانے، بہت آسان ہے. اور تقدیر کو مانے، یہ سمجھنا بہت مشکل ہے. یہ سمجھنا بہت مشکل. ادھر ہم یہ بھی کہتے ہیں جو مقدر میں لکھا وہ ہوگا، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں نہیں نیک اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. بندہ کہہ رہے جب مقدر میں جنت لکھی نہیں تو نیک اعمال سے کیسے جائیں گے؟ اور جب نیک اعمال سے ہی جانا تو پھر مقدر میں نہیں لکھی تو پھر کیسے نہیں جائیں گے؟ اب دیکھو سمجھنا مشکل ہے نا، اس لیے فرمایا تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. نہ سمجھ آئے تو بھی مانو. تقدیر کا جو کہ سمجھنا مشکل تھا اس پر میں نے کہا کہ یہ بتا دیا کہ نہ سمجھ آئے تو میں نے پھر بھی مان لی، نہ سمجھ آئے تو پھر بھی مان لی. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر کا اتنا آسان مطلب سمجھایا ہے کہ ہلکی سی بھی بندے کے پاس عقل ہو تو بات سمجھ آتی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تقدیر امر الہی کا نام نہیں ہے، علم الہی کا نام ہے. کیا جواب ہے؟ تقدیر امر الہی کا نام نہیں ہے، تقدیر ہم سمجھتے ہیں تقدیر امر الہی کا نام ہے کہ جو اللہ پاک نے جو اللہ نے کرنا ہے وہ ہو کر ہی رہنا، یہ امر الہی. اور علم الہی کا معنی اللہ کے علم میں ہے کہ یہ کام ہونا ہے، اس لیے اللہ نے لکھ دیا ہے اور اللہ کے علم کے خلاف نہیں ہو سکتا. آپ سمجھے؟ خدا نے اختیار دیا ہے، نیک اعمال کرے گا تو جنت میں، برے اعمال کرے گا تو دونوں اختیار دیے. لیکن اللہ کے علم میں میں اس کو اختیار دوں گا، اپنے اختیار سے نیک عمل کرے گا اور پھر یہ جنت میں جائے گا. اللہ کے علم میں تھا نا، اللہ نے یوں ہی لکھ دیا. اب بات سمجھتے؟ اللہ نے، ہم کیا سمجھتے ہیں چونکہ اللہ نے لکھ دیا ہے لہذا بندے نے ضرور کرنا ہے. تھانوی کیا فرماتے ہیں اللہ کے علم میں تھا یوں کرنا ہے لہذا اللہ نے اسی طرح لکھ دیا ہے کہ میں اختیار دوں گا تو یوں کرے گا. اب دیکھو سمجھنا کافی حد تک مشکل ہے نا. فرمایا وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ. تقدیر اچھی ہو تو بھی ماننی ہے، تقدیر بری ہو توجہ رکھنا. اب بتائیں اللہ کا کوئی فیصلہ برا بھی ہو سکتا ہے؟ پھر وہ شر کیوں فرمایا کہ تقدیر خیر ہو تو بھی مانو، تقدیر شر ہو یہ بھی مانو. خیر اور شر کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی دوسرے کو قتل کر دے، اس پر 302 کی دفعہ لگ جائے، FIR کٹ جائے، ملزم گرفتار ہو جائے، عدالت میں چلا جائے اور جج اس بندے کو سزائے موت دے دے، تو جج کا فیصلہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ بتاؤ ٹھیک ہے نا. تو جب سزائے موت دے دی تو قاتل کے ورثاء کو جا کر آپ مبارک دیتے ہیں، تمہیں مبارک ہو کہ جج نے صحیح سچا فیصلہ کیا ہے، تمہیں مبارک ہو انصاف کا فیصلہ ہوا ہے. مبارک دیتے ہیں تو فیصلہ ٹھیک ہے، پھر مبارک کیوں نہیں دیتے؟ جب فیصلہ ٹھیک ہوا ہے، عدل ہوا ہے تو مبارک دینی چاہیے نا کہ دیکھو تمہیں عدل اور قانون اور جو صحیح فیصلہ تھا ہوا، مبارک ہو. کوئی مبارک نہیں دیتا. کیوں؟ وجہ یہ ہے اگرچہ قاتل کو سزائے موت ہونا یہ قانون عدل ہے اور قانون کے مطابق ہے، لیکن یہ قانون کا وہ فیصلہ ہے کہ جو بندے کی طبیعت کو اچھا نہیں لگتا، طبیعت کو اچھا نہیں لگ رہا، فیصلہ ٹھیک ہے لیکن آدمی کی طبیعت اور خواہش کے خلاف ہے نا. اللہ کے بعض فیصلے وہ ہیں کہ جو بندے کی طبیعت کے بالکل موافق ہوتے ہیں اسے تقدیر خیر کہتے ہیں، اور فیصلے ٹھیک ہوتے ہیں بندے کے مزاج کے خلاف ہوتے ہیں اسے تقدیر شر کہتے ہیں. اور میں اللہ کے وہ فیصلے تمہاری چاہت کے مطابق ہوں تو بھی ماننے ہیں اور چاہت کے مطابق رہوں تو یہ بھی ماننے ہیں. یہ معنی تقدیر شر کا. بات سمجھ آ گئی؟ یہ معنی ہے تقدیر شر کا.
عام بندے کو نہیں سمجھ آتی ہے، کوئی بری تقدیر بھی ہوتی ہے، تقدیر تو ہمیشہ اچھی ہوتی ہے۔ خیر میں صرف بات سمجھا رہا تھا کہ اسلام کے جواب میں کتنی باتیں فرمائیں؟ 5، اور ایمان کے جواب میں 6۔ اب دیکھو اسلام کے جواب میں جو چیزیں فرمائی ہیں اس کا تعلق بدن سے ہے یا دل سے ہے؟ کلمہ پڑھو، کلمہ کون پڑھتا ہے؟ زبان۔ نماز پڑھ ادا کرو، بدن۔ روزہ رکھو، بدن۔ حج کرو، بدن۔ یہ بدن ہے نا۔ اچھا، اور آدمی اس بات کا دل سے، تو میں نے مانا کہ مان لے اللہ ہے، مان لے، دل سے مان لے، اس کا تعلق زبان کے ساتھ تو نہیں ہے نا۔ تو ایمان کا تعلق قلب سے ہے اور اسلام کا تعلق، اس لیے ایمان نام ہے ماننے کا اور اسلام نام ہے کرنے کا۔ اسلام نام ہے، نماز جنازہ پڑھیں تو دعا مانگتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییت منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ زندہ رکھے تو اسلام پہ زندہ رکھنا، اور اللہ موت دے تو ایمان پہ موت دینا۔ تو دیکھو زندگی کون سی مانگی ہے؟ اسلام والی، اور موت کون سی مانگی ہے؟ ایمان والی۔ تو کوئی فرق تو ہوگا نا۔ آپ جب بھی دعا سنیں کہتے ہیں اللہ تمہارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ کبھی دعا کرائی ہے اللہ حضرت دعا فرمائے ہمارا خاتمہ بالاسلام ہو جائے؟ کبھی دعا کرائی ہے؟ ہمیشہ دعا کیا کراتے ہیں؟ مجھے خاتمہ بالایمان کی دعا کرو، خاتمہ بالاسلام کی دعا کوئی نہیں کہتا۔ اس کی وجہ ایمان نام ہے ماننے کا اور اسلام نام ہے۔ مرتے وقت آدمی کر نہیں سکتا، مان سکتا ہے۔ بات سمجھنا، مرتے وقت بندہ جسم سے کر نہیں سکتا بلکہ مان سکتا ہے نا۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے نا اعمال کرنے کی توفیق دینا، اور جب موت کا وقت آئے اس وقت اعمال کر تو نہیں سکتے لیکن اعمال کو ماننے کی توفیق دینا۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اسلام کا تعلق بدن سے ہے یا دل سے ہے؟ بدن۔ ہم نقطہ سمجھنا، نقطہ سمجھنا ذرا۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا مسلک ہے قبر میں سوال اور جواب بھی ہوگا اور قبر میں عذاب اور ثواب بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور کس کو ہوگا؟ جسم اور روح دونوں کو۔ کس کو ہوگا؟ جسم اور روح دونوں کو۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ میں وہ دلیل دینے لگا ہوں جو تم نے کبھی دلیل تو سنی ہے، اس دعوے پر دلیل نہیں سنی۔ دلیل تو آپ نے کئی بار سنی ہے لیکن اس موقع پر آپ نے دلیل نہیں سنی۔ تو دلیل کیا ہے کہ جب بندہ قبر میں جائے تو فرشتہ پوچھے گا کتنے سوال ہیں؟ 3۔ نمبر 1 من ربک، بتا تمہارا رب کون ہے؟ کیا کہیں گے؟ ربی اللہ۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ زبان سے۔ زبان سے، دل سے۔ عالم ارواح میں کہا الستو بربکم قالوا بلا، عالم ارواح روحیں تھی نا، تو یہ ہے من ربک، جواب ہے ربی اللہ، ماننا ایمان۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ دوسرا سوال کیا کرے گا؟ ما دین، من نبیک، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مان لیا۔ تیسرا سوال کہ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ کیا جواب ہے؟ دینی الاسلام، ہمارا دین۔ تو اسلام کا تعلق بدن سے ہے یا دل سے ہے؟ روح سے ہے۔ تو اگر قبر میں سوال و جواب عذاب و ثواب کا تعلق جسم سے نہیں ہے تو قبر میں ما دینک کے سوال کا مطلب کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ قبر میں سوال ہو نا ما دینک، تو جواب کیا ہے؟ دینی میرا دین اسلام ہے۔ تو اگر وہ معاملہ روح کا ہے تو یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ سوال ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قبر کے امور کا تعلق اگر روح سے ہے تو جسم سے بھی ہے۔ من رب کا تعلق روح سے ہے اور ما دین کا تعلق جسم سے ہے، لہذا جسم کو بھی ہوتا ہے اور روح کو بھی ہوتا ہے۔ تو بات سمجھ آئی؟ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، کبھی اللہ مسئلہ سمجھا دے نا تو پھر دلیلیں ایسے آتی ہیں کہ بندے خود نہیں سمجھ آتی دلائل کیسے آ گئے، لیکن مسئلہ تو سمجھ آئے نا، اور جب تک مسئلہ ہی سمجھ نہ آئے تو پھر بندہ دلائل اس کو سمجھ آتے نہیں۔ یہ دعا کیا کرے اللہ میں مسئلہ سمجھا دے، آمین۔ رب اشرح لی، اس کا مطلب میں ساتھ کہتا ہوں، اس کا رائے گنج والے ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ ہمارے اوپر ہمارا کام کھول دے۔ رائے گنج والوں سے بھی پوچھو نا، تبلیغ والوں سے، یہ جو تم کہتے ہو ہمارے اوپر ہمارا کام کھول، اس کی دلیل کیا ہے؟ ان کو نہیں آنی۔ رام سے پوچھو دلیل کیا ہے، ہم کہتے ہیں رب اشرح لی صدری۔ بے شک جماعت کے ساتھی سے پوچھ لو، یہ جملہ تو آپ نے سنا ہے، اے اللہ ہمارے اوپر ہمارا کام کھول دے، اس کی دلیل بھی ہے؟ کہتے ہیں نہیں۔
میں نے کہا رب اشرح لی صدری کیا ہے؟ دلیل ہے نا، موسیٰ علیہ السلام دعا مانگی تھی نا اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول لے. کیا مطلب؟ اللہ جو میں نے کام کرنا ہے نا مجھے کام سمجھا دے. یہ اشرح صدری کا عوامی ترجمہ ہے جو رائے گنج سے چلتا ہے. میرا وہاں تلمبے بیان تھا وہاں مدرسے میں، تو میں نے آیت پڑھی قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. طالب علم نماز پڑھے. میں نے کہا تم اس لیے ہنسے ہو کہ آیت ہماری یہ پڑھی ہے اس نے آیت میری جماعت کی ہے اور بڑی مناظر میں. تو میں نے کہا بھی آدھی آیت آپ کی ہے آدھی ہماری ہے. اس پر وہ اور ہنسے. میں نے کہا ادعو الی اللہ آپ کی ہے، علی بصیرۃ ہماری ہے. ادعو الی اللہ کا معنی کیا؟ دعوت دوں گا. علی بصیرۃ کا معنی دلیل کے ساتھ دوں گا. میں نے کہا دعوت تم دیتے ہو دلیلیں میں دیتا ہوں. تو میں نے کہا ایسا کرو آپس میں کمپرومائز کر لو، ہم تمہیں دلیل پہ مجبور نہیں کرتے، تم ہمیں سروزے پر مجبور نہ کرو. سروزہ آپ کی ذمہ، دلیلیں ہمارے ذمہ، اللہ آپ کی ذمہ، دلائل ہمارے ذمہ، فضائل مال کی تعلیم آپ کی ذمہ. اس پر اعتراض ہے تو جواب ہمارے ذمہ ہے. میں نے کہا کمپرومائز کر لیں، اس میں مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ تو مدرسے میں طلباء سے بے تکلفی کی باتیں ہوتی ہیں نا، ظرافت کی باتیں، اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہوتا نا، یہ تو ظرافت و دل لگی کی باتیں ہوتی ہیں. خیر میں عرض یہ کر رہا تھا اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے جو عنوان سمجھا رہا تھا بات لمبی ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان والو. اچھا قرآن کریم میں ہے یا ادخلوا فی السلم، یہ کس کو خطاب ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ادخلوا فی السلم، ایمان لائے ہو نا اب اسلام میں پورے داخل ہو دو. کیا مطلب؟ جس بات کو تم نے دل سے مانا ہے نا اس پہ عمل بھی کرو. یا ایھا الذین آمنوا آمنو، آمنو آمنو، اس کا معنی ایمان والو پھر ایمان لاؤ. نہ ایمان والو ایمان پر ثابت قدم ہو جاؤ. پہلے آمنو کا معنی اور ہے، دوسرے آمنو کا معنی اور ہے. اسے مولوی کی زبان میں کہتے ہیں سنت مشاکلت. دو لفظ الگ الگ استعمال ہو لیکن ایک کا معنی اور دوسرے کا معنی اور. جیسے قرآن کریم میں ہے نا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اب مکر کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے بندوں کی طرف ہے، لیکن مکرو کا معنی اور ہے، مکر اللہ کا معنی اور. انما نحن مستہزئون اللہ یستہزئ بہم، اللہ کے استہزاء کا معنی اور ہے، بندوں کے استہزاء کا معنی اور. لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن معنی میں تبدیلی آ جایا کرتی ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. بندہ میں نے شاید آپ کو یاد ہو گزشتہ سے وسطی اجتماع میں تفصیلاً عرض کیا تھا ہمارے ذمہ دو کام ہیں. نمبر ایک عوامر کو بجا لانا، نمبر دو نواہی سے بچنا. عوامر کو بجا لانا اور نواہی سے، جن چیزوں کا حکم دیا اس پہ عمل کرنا، جن سے روکا اسے رک جانا. آدمی عوامر پہ عمل کرتا ہے اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور نواہی سے بچتا ہے جب اللہ کا خوف ہو. اللہ کا خوف. آدمی فرما برداری کب کرتا ہے؟ پیار ہو نا تو دل ماننے کو دل کرتا ہے، اور نافرمانی سے کیسے ڈرتا ہے؟ جب قانون کا ڈنڈا سر پہ ہو. تو خدا کی محبت ہو، عوامر کی توفیق ملتی ہے، اور اللہ کا خوف دل میں ہو تو پھر بندہ نواہی سے بچتا ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے. عوامر پہ عمل کرو، نواہی سے بچ جاؤ. اور میں اتقوا اللہ، اور اللہ پاک نے کتنا آسان نسخہ فرمایا ہے، توجہ رکھنا کتنا آسان نسخہ. آدمی گناہوں کے ماحول میں رہتے ہوئے گناہ سے بچے، یہ بڑا مشکل ہے. اللہ ہم تقوی اختیار کیسے کریں؟ فرمایا کونوا مع الصادقین. تقوی اختیار کرنا ہے تو تم متقین کے ساتھ رہو، اللہ ان کی برکت سے تمہیں تقوی دے دیں. تقوی حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ متقین کے ساتھ رہو. توجہ رکھنا علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ روح المعانی میں یہاں بڑی عجیب بات فرمائی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فی التقوی. مع الصادقین. اچھا آپ اہل علم ہیں، جب اللہ نے فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو اور تقوی ملتا ہے متقین کے ساتھ رہنے سے، تو یوں فرمانا چاہیے تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع المتقین. یوں کہنا چاہیے تھا نا کہ تم متقی بننا چاہتے ہو تو متقین کے ساتھ رہو. یہ نہیں فرمایا. فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کیوں؟ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ظاہر میں تقوی ہوتا ہے باطن میں نہیں ہوتا، جلوت میں ہوتا ہے، خلوت میں نہیں ہوتا. فرمایا تم حقیقی تقوی لینا چاہتے ہو تو صادقین سے تقوی کے ساتھ ملو، جبکہ خلوت میں بھی تقوی ہے، جلوت میں بھی تقوی ہے، ظاہری تقوی نہیں حقیقی تقوی ہے. ان کی صحبت میں آؤ گے خدا تمہیں متقین کی صحبت میں کر دے. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ای صادقین فی التقوی. یہ علامہ علوسی نے، میں طلبہ کی زبان میں کہتا ہوں، دفع دخل مقدر فرمایا. دفع دخل مقدر
بعض باتیں عوامی نہیں ہوتی، وہ درویشوں کی ہوتی ہیں، تو جن کو نہ سمجھ آئے وہ مدرسوں میں پڑھے تاکہ ان کو ان باتوں میں مزہ آئے۔ مولویت کی زبان کتنی پیاری ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اگر متقی بنو، اور اگر متقی بننا چاہتے ہو تو کن کے ساتھ رہو؟ توجہ رکھنا، کن کے ساتھ ٹھہرو؟ آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں اب تو جی اللہ والے ملتے ہی نہیں، کن کی صحبت میں بیٹھے، کس کے پاس؟ اب تو اللہ والے رہے ہی نہیں ہیں، دین ہی ختم ہو گئے، اب تو متقی کی نظر ہی نہیں آتے۔ اچھا مجھے بتاؤ، ہمارے شیخ عارف باللہ حضرت شاہ حکیم محمد اختر دامت برکاتہ فرماتے ہیں اللہ کسی بات کا حکم دے اور اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، ایسے ہو سکتا ہے؟ اللہ یہ فرمایا کہ متقین کے ساتھ رہو اور متقین ہو ہی نہ، یہ ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ ایسا حکم دے جس پر عمل ہی ممکن نہ ہو۔ جب اللہ فرماتے ہیں تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو مال متقین رہو، ما صادقین رہو، اس کا معنی متقین ہوں گے تبھی متقین کے ساتھ رہیں گے نا، ورنہ قیامت کو کیا دے گا اللہ تقوی چاہتے تھے مگر متقین تھے ہی نہیں، تو آپ نے ہمیں ایسا حکم دیا جس پہ عمل نہیں کر سکتے۔ اس سے پتہ چلا کہ متقین ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، فرق صرف یہ ہے کہ متقین کو تلاش کرنا پڑتا ہے کہاں پر۔ میری گزارش سمجھو، یہ تلاش کرنا پڑتا ہے کہ متقین ہے کہاں پہ، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ حکم عطا فرمائے اور متقی ہو ہی نہ، اور اللہ فرما دے متقین کے ساتھ رہو۔ متقین ہر دور میں ہوتے ہیں، فرق کیا ہے؟ ہمارے شیخ نے بڑی پیاری مثال حکیم صاحب فرمانے لگے کہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی کے پیٹ میں درد ہو، وہ جی دوائی لے لو، کہتا جی کیس سے دوائی لیں، اب تو حکیم ہے ہی نہیں، کیوں نہیں ہے؟ کہتا ہے حکیم اجمل نہیں ہے۔ وہ بھائی حکیم اجمل نہیں ہے، حکیم تو ہوگا نا، نہیں سمجھے؟ کوئی بندہ تم نے دنیا میں دیکھا ہے جو اس وجہ سے علاج کرانا چھوڑ دے کہ دنیا میں حکیم اجمل نہیں ہے؟ کیوں؟ پیٹ کا درد مجبور کرتا ہے کہ جیسا حکیم ملے جاؤ۔ اگر دل میں درد اٹھتا کہ میرے گناہ نہیں چھوڑ رہے تو پھر یہ تلاش کرتا جیسا بھی اللہ والا ملتا ہے جاؤ۔ پیٹ کا درد تمہیں کسی ڈسپینسر کے پاس ہی پہنچا دے گا، لیکن چونکہ دل میں گناہ چھوڑنے کا جذبہ نہیں ہے اس لیے بڑا آسان سا علاج ہے، اب متقین ہے ہی نہیں، اب تو ولی ہے ہی نہیں، اب تو ملتے ہی نہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ متقین موجود نہ ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو متقین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام گناہوں سے بچنے کا، اللہ کی محبت کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھے۔ ہمارا جو جماعت آئی ہے تو میں اس لیے ایک نقطہ ان کے لیے عرض کرتا ہوں، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھا کر جس بندے کی جماعت کا کام کرنا ہو نا اس بندے کو پڑھنا ضروری ہے۔ اب مثلا ہماری جماعت اتحاد رسول جماعت ہے تو بانی کون ہے؟ مولانا محمد امین رکاڑی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب جس بندے نے اس جماعت کے ساتھ کام کرنا ہے وہ کس کو پڑھے؟ تو مجھے نہیں پڑھے، ان کو پڑھے۔ مجھے اس پر پرکھے کہ میں ان کے کام کو لے کر ٹھیک چل رہا ہوں یا غلط، تو بات تو ٹھیک ہوگی نا۔ آپ پڑھے مجھے کام ان والا کرے، میں ساتھ کہتے ہیں کہ تبلیغ کا کام کرنا ہے اور سب سے پہلے کسے پڑھے؟ ہم ان کو نہیں پڑھتے، موجودہ دور کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، پھر کبھی جماعت سے ٹوٹ جاتے ہیں کبھی جڑ جاتے ہیں۔ تو اس کو دیکھیں نا جماعت کا بانی ہے، اگر بعد والے میں کمی کوتاہی آ گئی ہیں تو بعد والے کا قصور ہوگا یا کام کا قصور ہوگا؟ اس سے آدمی کبھی کام سے دور نہیں ہوتا۔ حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں درج ہے، حضرت جی فرماتے ہیں میں جب گشت کے لیے نکلتا ہوں، بازاروں میں کام کرتا ہوں تو بازار کے ماحول کی وجہ سے ظلمت اپنے دل پہ محسوس کرتا ہوں، پھر خانقاہ اپنے شیخ مولانا سہارنپوری کے پاس مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میرے دل کی ظلمت صاف ہوتی ہے۔ اور بھائی بازار تو بازار ہے، خواہ مکے کا کیوں نہ ہو، بازار تو بازار ہے، خواہ مدینہ منورہ کا کیوں نہ ہو، نہیں سمجھے؟ مدینہ منورہ کا بازار ہمارے بازار سے بہت اعلیٰ ہے، لیکن جب مسجد نبی اور بازار کا تقابل مدینہ منورہ کا ہوگا تو بازار ہی ہوگا نا۔ نبی پاس نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، یہ حضور نے کہاں بیٹھ کے فرمایا تھا؟ مدینہ منورہ میں۔ یہ وہاں کی باتیں ہو رہی ہیں، اس لیے بازار تو بازار ہے جہاں بھی جائیں گے۔ اللہ پاک عمرے پر آپ سب کو بار بار جانے کی توفیق۔ میں جاتا ہوں تو میں اپنی رہائش وہاں حضرت مولانا عبدالفید مکی صاحب دامت برکاتہ کی خانقاہ میں رکھتا ہوں، اور خدا گواہ ہے بہت سارے ساتھی بہت اچھے اچھے حکموں کی پیشکش کرتے ہیں، میں کہتا نہیں وہاں خانقاہ میں ٹھہرے، وہاں بستر لگا ہوتا ہے، بیگ رکھتے ہیں تاکہ عرب میں گئے جہاں بھی اپنے کام میں لگے۔ میں نے کہا یار مکہ مکرمہ کا ہوٹل ہوگا تو وہ بھی تو ہوٹل ہی ہوگا نا، تو جب مکہ مکرمہ میں خانقاہ موجود ہے تو پھر میں ہوٹل کی بجائے خانقاہ میں ٹھہروں؟
کیا ضرورت ہے وہاں ٹھہرنے؟ لنگر کا کھانا بڑا ہوتا ہے، لنگر کا کھانا کھاتے ہیں، شام کو درود پاک کی مجلس مل جاتی ہے، وہاں سے حرم میں حاضری بھی ہو جاتی ہے، وہاں رہ کر بھی اپنا ماحول ملے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوتی ہے؟ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ نے فرمایا ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور اس کا سب سے بڑا حل کیا ہے کہ متقین کی مجلس میں بیٹھو، اور متقین کی مجلس میں بیٹھنے سے آدمی کو جو خدا کی محبت ملتی ہے کسی اور جگہ پہ محبت نہیں ملتی۔ میری بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، میں بات بار بار کہتا ہوں، ایک بات میں اور عرض کرتا ہوں، کبھی مجھے اب پتہ نہیں بات کیسے کہنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بعض بندوں کے بعض اوصاف مخفی ہوتے ہیں اور لوگوں پر وہ اوصاف کھلتے نہیں ہیں۔ میری بات سمجھے؟ مثلا بعض لوگ درسگاہ کے مدرس ہیں اور بہت بڑے مدرس ہیں، لیکن ساتھ وہ متقی بھی بہت ہے، ان کے تقوی پہ تدریس غالب ہوتی ہے، تو طالب علم ان سے رجوع نہیں کرتا، تو ایک مدرس بہت بڑے ہیں مگر پتہ نہیں نیک بھی ہے کہ نہیں۔ میری بات سمجھ؟ اچھا ہم اسٹیج پر ہیں، میں اپنی صفائی میں ویسے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اب اسٹیج پر ہیں، اب جو ہمارے یہاں ماحول میں ارد گرد رہتے ہیں، مہینے کے پہلے جمعرات آتے ہیں، تو ان کو تو یقین ہوتا ہے کہ یہ پیر ہے، ذکر کراتا ہے، وہ جڑ بھی جاتے ہیں، اور باہر کے سارے لوگ چونکہ ہماری خطابت دیکھتے ہیں تو انہوں کو نا پیر ہے، تو انہوں نے کہا کیا بکواس کرتے ہیں، یہ پیر ہے، ایسی تدریس سنو، پیر ایسے بولتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جب آدمی صحابہ رضی اللہ عنہم میدان جنگ میں ہوتے تھے تو پھر نظریں جھکا کے رکھتے تھے، پھر تو نظر اٹھا کے ہوتی تھی، سینہ تان کے چلتے تھے، کیوں؟ اب تو دشمن سے جنگ ہے نا۔ میں نے کہا آپ نے ہمارے مورچے پر کھڑے ہو کے میں لڑتے دیکھا، تم نے کہا کیسا آدمی ہے، یہ بھی کوئی پیر ہے؟ میری بات سمجھ رہی ہے؟ میں اس میں گزارش کر رہا ہوں کہ بہت سارے ہمارے ملک میں ایسے حضرات موجود ہیں کہ جن کا ایک وصف بہت نمایاں ہوتا ہے، اس کی وجہ سے باقی صاحب مغلوب ہوتے ہیں، تو بندہ سمجھتا پیر ہے ہی نہیں۔ اب کہاں جائے کہ پیر دنیا میں ختم ہو گیا۔ میں نے کہا پیر ہوتے ہیں، قریب ہو کے علماء کو دیکھو، قریب ہو کے دیکھو۔ اور میں اکثر اپنے متخصصین طلباء سے گزارش کرتا ہوں، کبھی بھی کسی عالم کے بارے میں رائے اس کو اسٹیج پہ دیکھ کے قائم نہ کرنا، کبھی بھی کسی کے بارے میں رائے محض اس کو اسٹیج کو دیکھ کر قائم نہ کرنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ کسی بندے کی خلوت اور جلوت، اس کے معاملات دیکھو، پھر دیکھو کہ بندہ کیسا ہے، اور معاملات دیکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا کسی کی سفارش کرنے کی، کہا جی بہت اچھا آدمی۔ حضرت عمر نے پوچھا تو نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ کہا جی نہیں۔ کہا تو اس کا پڑوسی ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تیرے اس کے ساتھ کبھی معاملات ہوئے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمان لگے کہ بندہ بہت اچھا ہے، یا تو پڑوسی کو پتا ہوتا ہے، یا سفر میں پتا چلتا ہے، یا اس کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، تو نے کیسے کہا بہت اچھا ہے؟ کہا جی نماز پڑھتا ہے۔ یہ بہت اچھا ہونے کی دلیل کیسے ہے؟ نماز پڑھنے سے بندہ معاملات میں کیسے بہت اچھا ہوتا ہے؟ جیسے بھی ہمیں ایسا گواہ پیش کرو جس نے سفر کیا ہو، معاملات رکھے ہوں، یا اس کا پڑوسی ہو، وہ بتائے گا کہ بندہ کتنا اچھا ہے۔ خیر اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے یہی بات آپ کی گزارش کی ہے۔ آج جو ہمارا وہ جمعرات کا اجتماع تھا، ماہانہ میں سے ذکر معمول کو برقرار رکھنے کے لیے ہم نے رکھی ہے۔ عموماً اپنے علاقے کے ساتھیوں سے ہم نے گزارش کر دی تھی کہ شاید آج ماہانہ اجتماع نہ ہو، اس لیے بہت سارے احباب آئے وہ تشریف لیں گے، لیکن معمول کو برقرار رکھنے کے لیے میں نے مختصر سی گزارشات پیش کی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے، اللہ تقوی بھی عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو متقین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجلس میں بیٹھے اور استفادے کی نیت سے بیٹھے، عقیدت کے ساتھ بیٹھے تو پھر مجلس کا نفع ہوتا ہے، عقیدت نہ ہو تو پھر مجلس کا نفع کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو اپنے مشائخ ساتھ عقیدت اور محبت عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا
لا إله إلا الله 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 وعلى شانه وعم نواله الله 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 آمین 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 ایمان عطا فرما دے کے بعد تو بس محفوظ فرما
آمین علم کی نعمت دینے کے بعد جہالت سے محفوظ فرما آمین مولا کریم صحت عطا فرمانے کے بعد بیماریوں سے محفوظ فرما آمین اے اللہ غنا اور دولت کے بعد اللہ کے فقر اور غربت سے محفوظ فرما آمین اے اللہ عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما اے مولا کریم علم کے بعد جہالت سے محفوظ فرما آمین اے مولا کریم اپنی محبت کے بعد اپنی دوریوں سے محفوظ فرما آمین اے مولا کریم جو اولاد تشریف لائے ہیں ان تمام کا آنا قبول فرما آمین اے اللہ ان تمام کا آنا قبول فرما اے اللہ ان تمام کا آنا قبول فرما اے اللہ تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے جو تیرے نام پر جمع ہوں تیرے نام پر جدا ہوں ان کو قیامت کے دن کو عرش کا سایہ دیتا ہے اللہ تو ہم سب کو بھی عطا فرما دے اللہ تو ہم سب کو بھی عطا فرما دے یا اللہ تو ہم سب کو بھی عطا فرما دے یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرما مولا کریم ہم سے کسی کو محروم نہ فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں دین کی نعمت سے محروم نہ فرما اللہ گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما میرے مولا کریم اپنے دین کے لیے قبول فرما لے اللہ شرور سے بچا لے حسد سے بچا لے کین بغض سے محفوظ فرما لے میرے مولا کریم نظر بد سے محفوظ فرما لے یا اللہ تو دین کی خدمت کے لیے عافیت کے ساتھ قبول فرما لے مولا اس مرکز کو دنیا بھر کا سنت پر جماعت کا مرکز بنا دے اللہ مرجع الخلائق بنا دے اللہ ظاہری اور اپنے سارے اسباب عطا فرما دے میرے مولا اپنے دین کا کام کسی سے تو لینا ہے اللہ تو ہم سے لے لے آمین اللہ تو ہم سے لے لے آمین اللہ تو ہم سے دین کا کام لے لے آمین اللہ ہمارا دل نہ کرے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے دین کا کام لے لے آمین مولا تو ہمیں قبول فرما آمین ہماری اولاد کو قبول فرما آمین ہمارے دوست احباب کو قبول فرما ہمارے رشتہ داروں کو قبول فرما آمین میرے مولا کریم دنیا بھر کے مسلمان کی حالت کرام فرما دے اللہ اپنے پیارے حبیب کی امت کرام فرما دے اللہ ایمان کی نعمت عطا فرما دے اللہ اعمال والی محنت عطا فرما دے آمین میرے مولا کریم میرے مولا کریم ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا دے آمین اے اللہ نہ چلنا چاہے تو تب بھی چلا دے آمین مولا کریم اپنا فضل والا معاملہ فرما جو دعائیں مانگی ہیں اللہ تو قبول فرما دے اے اللہ جو نہیں مانگ سکتے تو بن مانگے عطا فرما دے یا اللہ ہم نے کم میں نلائق بیکار ہیں لیکن اللہ نلائقوں کو عطا کرنے تو کریمی کہتے ہیں اللہ تو ہمیں عطا فرما دے اللہ شان کریمی کا مظاہرہ فرما دے شان رحیمی کا مظاہرہ فرما دے اللہ ہم سب کو یا اللہ ہم سب کو خاتمہ بالایمان کی نعمت عطا فرما دے خاتمہ بالکفر سے محفوظ فرما دے یا اللہ ہم سب کو کلمے والی موت عطا فرما دے قیامت کے دن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرما اللہ دین کے بچنے کا درد عطا فرما اللہ دین کے بچنے کا درد عطا فرما یا اللہ کو غم عطا فرما اپنے حبیب والا علم بھی دے دے اپنے پیارے حبیب والا درد بھی دے دے اللہ اپنے پیارے حبیب والا درد بھی دے دے اللہ اپنے پیارے